اسی فکر کے موضوع پہ آپ سے بات کریں گے کہ یہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد جو ہے اس نے پاکستان میں اسلام کی بنیاد بھی، امن کی بنیاد بھی، اور مقصد جو پاکستان تھا، جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، ان تمام بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن ان پچھلے 2-3 سالوں میں اس میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے کہ توہین کے نام پہ قتل، گستاخی کے نام پہ قتل، دوسرے مسالے کو کافر قرار دے دینا، اپنے ہی مسلک کے اندر کسی کو مرتد قرار دے دینا، اور اپنے ہی بھائیوں کو توہین کے نام پہ جو ہے ان کے گلے کاٹنا۔ تو پہلا سوال میں کروں گا آپ سے کہ یہ سلسلہ جو ہے تکفیر کا، پہلے تو یہ ڈیفائن کریں اور اس پہ وضاحت کریں کہ یہ تکفیر ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں آپس میں مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو کافر کافر کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اسد سید بھائی۔ پہلے میں آپ کی شکریہ کے ساتھ اپنی کچھ تمہیدی طور پہ میں باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تمہیدی باتیں اس سے جو ہے وہ پھر آگے ہم آپ کے سوال کی طرف چلیں گے کہ تکفیر کیا ہے اور کب سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے نقصانات اور مظاہر جو ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، قومی اور ملی طور پر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، بین الاقوامی طور پر جو اسلام کی ساکھ جو متاثر ہو رہی ہے، اس کی شخصیت جو پراگندہ ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ تو جی تمہیدی ضرور۔ طور پر کچھ باتیں یہ ہیں، تمہیدی باتیں دوست یہ ہیں کہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، اسلامک ہسٹری کا، اسلامک فقہ کا، تو اس میں آپ کو جتنی بھی اسلامک مصطلحات جو ہیں، اسلامک ٹرمز، وہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہماری جو امت اسلام ہے اجتماعی طور پر، اس نے اسلام کے جو یا دین کا بنیادی جو اساس ہے، اس کی جو غایات ہیں، اس کی جو مقاصد ہیں، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی۔ تو میں تھوڑا مزید اس اجمال کو وضاحت کروں گا، اپنی اس بات کو مزید کھولوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دین کے مقاصد ہیں، مذہب کے، دین کے جو پروردگار نے اس کے لیے کچھ جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، اس مقاصد کے حصول تک جانے کے لیے کچھ عبادات مقرر کی ہیں۔ اس امت نے شروع کے دور سے لے کر آج تک اپنے اس مقاصد کو فراموش کر چکی ہے، اور محض ظاہر کے اوپر لے کر ظاہر پرستی میں اتنی کھو گئی ہے کہ ظاہری چیزوں کے اوپر ہی سارا زور ہے، اور دین کی جو غایت ہے، جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے پروردگار نے اس دین کو نازل کیا ہے، اس دین کو اتارا ہے، اس غایت کو چھوڑ چکی ہے۔ تو جب اس غایت کو چھوڑ دیا تو اب وہ ظاہر کی چیزوں کے اوپر آپس میں لڑ رہی ہے، ظاہری شناخت ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر لڑا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کون شخص اس کا زیادہ حصہ لے لے تاکہ وہ اپنے مفادات کو پورا کر سکے۔ مثال کے طور پر افسوس کے ساتھ کہ جس طرح جہاد ہے، جہاد ایک انسانی بالکل ایکٹیویٹی ہے، یہ اس کو اگر آپ دین کے ساتھ نہ جوڑیں، مذہب کے ساتھ نہ جوڑیں، اور ایک انسانی حیثیت سے آپ دیکھیں تو تمام مذاہب کے اندر جہاد کا تصور موجود ہے، اسٹرگل فار پیس کا، اسٹرگل فار جسٹس کا، ہر مذہب اس کو مانتا ہے۔ لیکن اس کو ہم نے کیا بنا دیا ہے، اس کو ہم نے وحشت کا، نفرت کا، تشدد کا، انتہا پسندی کا، اس کو اس طرح استعمال کر دیا، اس کے چہرہ مسخ کر دیا، کیونکہ جہاد کو ہم نے اس کی جو اصل غایت تھی، جو مقصد تھا، اس سے نکال دیا، اور جب اس سے نکال دیا تو یہ کیا بن گیا، دوسرے فرقوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے خلاف، دوسری آئیڈیالوجی رکھنے والوں کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کا نام اسے بنا دیا۔ جب یہ مسلح جدوجہد کا نام بن گیا اور اس کے اندر سے جسٹس اور پیس کی وہ روح نکل گئی تو پھر کیا باقی بچا سوائے تشدد اور نفرت اور انتہا پسندی کے، اور مطلب اس مار داڑ کی اور ذبح کی۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جب بھی جہاد کا حکم ہوتا تھا اس کا مقصد جو ہے وہ جسٹس ہوتا تھا اور پیس ہوتا تھا، اور یہ بہترین مقاصد ہوتے تھے جس کے اوپر جو ہے وہ جنگیں بھی ہوتی تھی اور ان کا حکم دیا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب بلا مقصد اور اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا تو آج لوگ جو ہے وہ اسے بہت ہی ایک مکروہ چیز سمجھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نفرت کرنے لگے ہیں، مقصد سے دور چلے گئے ہیں۔ جی
جی میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا چلوں کہ دین جو ہے اس کے جو حقیقی روح ہے یہ امت اس کو فراموش کر چکی ہے. اس کی حقیقی روح مختلف اوقات کے اندر اس دین کی اصطلاحات کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی بادشاہ کے لیے، کبھی کسی شیخ کے کہنے پر، کبھی کسی حکومت کے لیے، کبھی کسی معزز شخص کے لیے. جس کے من میں جو آیا اس نے اپنی تعبیرات اس کی کرتا چلا گیا، اور ٹھیک اس ہے. کی جو کل اور اساس تھی اس کو بھلا دیا گیا کہ دین کا مقصد اصل غایت کیا تھا، کہ دین کے جو اصل مقاصد اور اغراض ہیں، جس مقصد کے لیے جو دین ہوتا ہے اس کو انسانی روح اس سے نکال دی گئی، اس کو جامد کر دیا گیا، اس کو فرقہ پرستی اور گروہ بندی کے چند نظریات کا نام دے دیا گیا. اور اس گروہ بندی اور فرقہ پرستی کی وجہ سے مختلف جو دھڑے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی تعبیر ہے اور وہ اس کو کل دین سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو شخص کے اس کے مطابق فٹ نہیں ہوتا اس سانچے کے اندر، اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے فتوے کے ذریعے. اور اگر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس کو جینے کا حق بھی اپنا دے. تو یہی ہے پورے کی اس جو تمہیدی باتیں جو میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے. اب اس سے آگے جو آپ نے سوال کیا کہ تکفیر کیا ہے، تو تکفیر جو ہے یہ کفر یکفر تکفیرا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو کافر قرار دینا. جس طرح ٹھیک ہے. تفسیق ہوتا ہے، تضلیل ہوتا ہے، تضلیل تا ضاد لام، گمراہ بنا دینا کسی کو کہنا، تو یہ تکفیر ہے. شروع دور سے لے کر آج تک اس امت کے اندر جو مختلف بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر مختلف افکار، نظریات رکھنے والے، آئیڈیالوجی رکھنے والے گروہ وجود میں آتے رہے ہیں. اور شروع میں اس امت کے اندر اسلامک ہسٹری میں ایک گروہ پایا جاتا ہے جن کو خوارج کہا گیا، جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ تکفیر کا عمل شروع کیا. ٹھیک ہے. اور تکفیر کے اس عمل کے اندر اس نے سب کو کافر قرار دیا، یہاں تک کہ سیدنا امام علی علیہ السلام ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو بھی کافر، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. اور لیکن جو ہے وہ اس کی جو ایک پوری آئیڈیالوجی اس نے جو بنائی ہے، اور جس کو اس کو وہ منظر لے کے آیا ہے، اس کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اس کے اندر یہی چیز ہے کہ ظاہر پرستی کے اوپر بہت زیادہ زور دینا اور دین کی جو اصل انسانی روح ہے اس کو نکال دینا. خوارج کی اس فکر کا اگر آپ انالائسس کریں